بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایھا الطلاب العزیز. آج کے 7ویں نمبر سبق میں ہم پہلی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری گفتگو اس بارے میں تھی کہ حقیقت شرعیہ جو ہے وہ ثابت ہے یا نہیں. اسی سلسلے میں صاحب کتاب نے 2 مقدمے ذکر کیے تھے کہ ان میں سے دوسرا مقدمہ جو تھا یہ تھا کہ واضح اللغہ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے یا خود لوگ جو ہے وہ واضح لغت ہیں. تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے اس بات کو لیا کہ خداوند متعال کی ذات ہی واضح اللغہ ہے، اور خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات کی تعلیم دی، اور جن الفاظ کے ذریعے سے خطاب کیا ان الفاظ کی معانی کی خدا نے حضرت آدم کو تعلیم دی. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں ثم من الجائز ان اللہ اودع فی آدم وذریتہ الاولین قوت توسیع اللغت الاصلیہ. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت آدم اور ان کی جو پہلی ذریت اور اولاد تھی ان میں خدا نے اس لغت اصلی کو بڑھانے کی جو ہے وہ قوت عطا کی. یعنی وہ جو الفاظ جو خدا نے اسماء جو تعلیم دیے تھے اب ان میں جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ وسعت دینا اور اس کو بڑھانا، اس کی قوت خدا نے ان کو عطا کی. ثم تفرعت منها لغات بعد ذلك حسب تقتلات البشریہ فی اقطار المعمورہ. کہتے ہیں اب جب یہ قوت تھی تو اس کے بعد جو ہے اجتماعات بشری جو اس کے زمان میں تھے اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لغت اصلیہ میں سے دوسری لغات بھی جو ہے وہ نکلنے لگی. فکان لکل کتلۃ منہم لغتها ولہجتها ونغمتها الخاصہ. پھر ان اجتماعات میں سے ہر ایک اجتماع کے لیے ایک اپنی لغت تھی، ایک اپنا ان کا لہجہ تھا، ان کا بولنے کا ایک انداز تھا. اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ مختلف آج کل جو لغات ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ بنی ہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالا کہ خدا ہی جو ہے وہ واضح اللغہ ہے، اور خداوند متعال نے جو حضرت آدم کو ان کلمات کی جو ہے وہ تعلیم دی تھی. اب اسی آیت کے ذریعے سے ایک دوسرے مطلب کی طرف بھی صاحب کتاب اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت ہی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو اب یہاں سے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں آدم الاسماء، خدا نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی. تو یہاں سے اس نقطے کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اسماء ہوتے ہیں کہ کلمے کی ہم 3 اقسام جو پڑھ کر آئے ہیں کہ بھئی لفظ یا کلمہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ خدا نے اسماء کی جب تعلیم دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ اسماء ہیں، اور افعال اور حروف جو ہے وہ اس کی فرع ہیں اور اس سے نکلتے ہیں. فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَنْبَطَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْأَسْمَاءَ هِيَ الْأَصْلُ لِلْأَلْفَاظِ. اسی آیت سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسماء جو ہیں وہی الفاظ کے لیے بنیاد اور اصل یہی ہے. وَأَمَّا الْأَفْعَالُ وَالْحُرُوفُ فَمُتَفَرِّعَةٌ عَلَيْهَا. لیکن حروف اور افعال جو ہیں وہ اس اسماء پر متفرع ہیں اور اسی سے نکلتے ہیں. اصل جو ہے وہ اسماء ہیں. اس کی توضیح آگے اس طرح دیتے ہیں کہ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ كَمَا هُوَ الْحَقُّ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمَصَادِرِ وَهِيَ أَسْمَاءٌ.
کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ جو افعال ہوتے ہیں یہ خود مصادر سے نکلتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ افعال جو ہے وہ مثلا فرض کریں ہم الضرب، جس طرح خود مثال بھی دیتے ہیں، ضربہ جو ہے وہ الضرب سے نکلا ہے، اور مصادر جو ہوتے ہیں وہی اسماء، مصدر جو ہے وہ اسم ہے، کہ اسم کی اقسام میں سے مصدر ہے، غیر مصدر ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو افعال ہیں وہ خود اسماء سے نکلتے ہیں، تو اسماء جو ہے وہ اصل ہو گیا، اور اسی نتیجے کی طرف بھی اشارہ انہوں نے اسی آیت کے ذریعے سے کیا کہ بھئی حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم دی تھی، تو یہ اسماء اصل ہیں۔ اب اس کی توضیح دیتے ہیں، فالضرب مثلا وضع لمعنى الحدث المعلوم، مثلا ضرب جو ہے وہ اس کو وضع کیا گیا ہے ایک مشخص اور معلوم حدث کے لیے، مثلا ضرب ایک جو حدث ہے، مثلا اسی طرح دوسرے مثالیں جتنی بھی ہیں، الکتابت و مثلا الدخول و مثلا، یہ جتنے بھی مصادر ہیں یہ سارے ایک حدث اور ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کہ مشخص ہے۔ ثم لوحظ جعل حدث الضرب فی زمن الماضی فوضع له حیت ضرب مفتوحۃ الاحرف۔ اب یہ جو حدث ضرب ہے اس کو گزشتہ زمانے میں جب لحاظ کیا جائے تو اس کے لیے لفظ ضربہ یا ہیئت ضربہ جو ہے کہ جو تین اس میں فتح ہیں، ضاد پہ بھی، رے پہ بھی، بے پہ بھی، ضربہ، تو اس کے لیے ضربہ کو وضع کیا گیا کہ مفتوحۃ الاحرف الثلاثہ کے تینوں اس میں جو ہیں وہ فتح کے ساتھ پڑھتے۔ فَإِذَا أُرِيدَ إِتْمَامُ الْمَعْنَى وَالْإِسْتِفَادَةُ بِهِ أُتِيَ مَعَهُ بِاسْمِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الضَّرْبُ۔ اب جب ارادہ کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے اس کی معنی اور تمام ہو تو اس کے ساتھ لایا گیا ایک وہ اسم جس سے ضرب واقع ہوتی ہے، کیونکہ فعل جو ہیں وہ جب ایک حدث پر دلالت کرتا ہے تو یہ حدث کسی سے واقع ہونا چاہیے، اور وہ واقع ہونے والا وہ الفاعل، کہ یہ کام کرنے والا ہو، کوئی فاعل ہو، اور وہ فاعل جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فعل بغیر اسم کے ناتمام ہے۔ فالاسماء هي المستقلات الحقیقیۃ الاصلیۃ والافعال متفرعۃ منها۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی اس بات کا نتیجہ ہے کہ اسماء جو ہیں وہ حقیقی اصلیہ سے مستقل ہیں، یعنی حقیقتاً مستقل جو ہے وہ اسماء ہیں، اور افعال جو ہیں وہ متفرعۃ منها، ان سے متفرع نکلتے ہیں۔ وَلَا تَقُومُ بِمَعْنَاهَا تَامَّةً بِغَيْرِ الْأَسْمَاءِ، اور یہ افعال اسماء کے بغیر اپنی پوری معنی نہیں دے پاتے۔ اِذْ لَا يُعَدَّ الْفِعْلُ مُعَدَّاهُ تَمَامَ الْأَدَاءِ إِلَّا بِالْفَاعِلِ، اس لیے کہ کوئی فعل اپنی پوری معنی نہیں دے پاتا مگر فاعل کے، یعنی فاعل کے ساتھ ہی وہ اپنی پوری معنی پر دلالت کر سکتا ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ تَرْكِيبُ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ مِنَ الْاسْمِ، اصلا کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک جملہ مرکب ہو لیکن اس میں اسم نہ پایا جائے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسم کی جو حقیقت ہے اور جو اس کا مقام ہے وہ اصل والا مقام ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ فعل اپنی پوری معنی نہیں دے پاتا۔ اس کے بعد حروف کی طرف آتے ہیں، کیونکہ شروع میں کہا کہ افعال اور حروف جو ہے وہ اسماء سے نکلتے ہیں اور اسماء کے بغیر وہ اپنی معنی نہیں دے پاتے۔ تو فعل کے بارے میں توضیح دینے کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْحُرُوفُ، اور حروف بھی اسی طرح ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ فُرُوعٌ عَنِ الْأَسْمَاءِ، یہ بھی اسماء فروع ہیں۔ وَلِذَا لَا تُرَى حَرْفًا مَوْضُوعًا لِمَعْنَى إِلَّا وَوُضِعَ لِمَعْنَاهُ الْاِسْتِقْلَالِ، کہتے ہیں تم نہیں دیکھتے کہ ایک حرف کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معنی استقلالی اور اسمی جو ہے وہ موجود ہے۔ بس ہر ایک حرف جس معنی پر دلالت کرتا ہے
اس کے لیے ایک معنی اسمی بھی جو ہے وہ موجود ہے. جس طرح مثال دیتے ہیں کہ من والابتداء وعلا والاستعلاء وحتی والانتہاء. مثلا اگر من ایک معنی کے لیے ہے ابتدائیت تو الابتداء جو کلمہ ہے اسم ہے یہ اس پر موجود ہے. علا جس معنی پر دلالت کرتا ہے الاستعلاء معنی اسمی موجود ہے. حتی اگر انتہا پہ دلالت کرتا ہے تو الانتہاء اسم یہاں پر موجود ہے. فالواضع وضع لفظ الابتداء مثلا لمعناه الکلی المصدر الاستقلالی الاسمی. یہ جو لفظ ابتداء الابتداء ایک معنی اسمی ہے تو یہ لفظ الابتداء جو ہے اس کو واضع نے وضع کیا ایک کلی معنی کے لیے جو معنی مصدری ہے اور مستقل ہے محتاج نہیں ہے اور یہ معنی اسمی ہے. یا اسی طریقے سے کذالک لفظ الاستعلاء والانتہاء یہ استعلاء اور انتہا بھی جو ہے وہ معنی اسمی ہے مستقل ہے. اب آتے ہیں معنی حرفی کی طرف. ووضع لفظ من للابتداء الرابط بین الشیئین یعنی واضع نے جو ہے وہ لفظ من جو کہ حرف ہے اس کو ابتداء کے لیے وضع کیا لیکن وہ ابتداء جو کہ دو چیزوں کے درمیان رابط ہوتی ہے. یہ ابتداء جو ہے وہ معنی مستقل نہیں ہے بلکہ معنی رابط بین الشیئین ہے. کالسیر والکوفۃ فی قولک سرت من الکوفہ. جس طرح سیر ہے اور کوفہ ہے کہ یہ جو مثال ہے سرت من الکوفۃ. اب یہ من جو ہے یہاں پر ابتداء اور رابط ہے کہ سیر اور کوفے کے درمیان میں اس نے رابطہ قائم کیا ہے کہ اگر یہ سیر اور کوفہ نہ ہو تو یہ معنی من جو ہے وہ نہیں دے پاتی. رابط کے لیے جو ہے وہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وَكَذَلِكَ لَفْظُ عَلَا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لفظ علا بھی جو ہے وہ اگر استعلاء پر دلالت کرتا ہے تو یہ استعلاء رابط ہے. وہ حتی بھی اگر انتہا پہ دلالت کرتا ہے تو وہ انتہا جو رابط ہو دو طرفوں کے درمیان. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلا یستعمل لفظ من فی الابتداء الاستقلاء یعنی یہ لفظ من جو ہے وہ ابتداء استقلالی جو ایک معنی اسمی ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ ابتداء رابط میں ہوتا ہے کہ بل لا بد من استعمالها فی الابتداء الربطی الوہمی الفانی بین الطرفین. یعنی یہ لفظ من جو ہے وہ حتماً استعمال ہوگی اس ابتداء میں جو کہ معنی ربطی ہے اور دو طرفین کے درمیان میں فانی ہے. جس طرح سیر اور کوفہ میں مثال دے کہتے سرت من الکوفہ میں یہ من ابتداء پر تو دلالت کرتی ہے لیکن یہ ابتداء جو ہے ایک معنی حرفی ہے جو کہ ابتداء ربطی ہے. وَكَذَلِكَ لَفْظُ عَلَا وَحَتَّى وَسَائِرِ الْحُرُوفِ اور اسی طریقے سے علا ہے حتی ہے اور جتنے بھی دوسرے حروف ہیں یہ سارے جو ہے وہ ایک معنی ربطی پر یا معنی جو ہے وہ فانی پر دلالت کرتے ہیں. جس طرح مثال بھی دی تھی سرت من الکوفہ الی البصرہ. اگر کوئی کہے تو یہ من جو ہے یہاں پر سیر اور کوفہ کے درمیان میں جو ہے وہ ربطی پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. اسی طریقے سے اب آتے ہیں ضمائر اور موصولات اور اسماء اشارات کی طرف. کہتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ اسماء ہیں. ان کی توضیح یہ ہم دیں گے کہ یہ مستقل ہیں کہ اما الضمائر والموصولات و اسماء الاشارہ جس طرح ہوبا ہے حاذا ہے الذی ہے فہی کالحروف من جہت انہا لا تستعمل الا مع الفاظ اخر تشخصها وتحدد معناها. کہتے ہیں کہ یہ اسماء ہیں ان میں دو جہت ہیں. ایک حروف کی جہت ہے یہ حروف کی طرح ہیں اس اعتبار سے کہ یہ استعمال نہیں ہوتے مگر دوسرے الفاظ کے ساتھ جو اس کو مشخص کرے اور اس کی معنی کو
معین کرے. مثلا ہوا مرجع ضمیر اس کے لیے ہونا چاہیے، ھذا اس کے لیے مشار الیہ ہونا چاہیے، الذی صلہ موصول ہے اس کے لیے صلہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اسماء ہیں، لیکنھا لیست کالحروف من جہت عدم الاستقلالیہ، لیکن یہ اسماء ہیں حروف کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح حروف اصلاً اپنی معنی دینے میں مستقل نہیں تھے تو یہ بھی اسی طرح ہونا. یہ اسماء جو ہیں یہ اپنے معنی دینے میں مستقل ہیں، بل انہا ذات معان مستقلۃ قائمۃ بنفسہا، بلکہ یہ جو ہے وہ معانی ہیں جو کہ مستقل ہیں اور بے نفس ہی جو ہے وہ معنی دے سکتی ہیں. متشخصۃ خارجاً، اور جو ہے وہ یہ معانی ایسی ہیں جو کہ مشخص اور معین ہیں، غیر فانیۃ بین طرفین، اور یہ دو طرفوں میں معنی حروفی کی طرح فانی نہیں ہوتی ہیں. وَإِلَّا كَانَتْ حروفاً، اگر یہ ضمائر موصولات اور اسماء مثلا فانی ہوتی بین طرفین تو ان کو ہم اسماء نہ کہتے بلکہ حروف کہتے. تو لہذا یہ اسماء جو ہیں یہ اپنی جگہ پر مستقل معنی رکھتے ہیں. فمثلا کلمۃ ھذا وہو الذی فی قولک ھذا ھو الذی علمنی، مثلا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے تعلیم دی، ھذا ھو الذی علمنی، کہ یہاں پر ھذا بھی ہے، ہوا بھی ہے، الذی بھی ہے، تدل علی ذات شخص المعلم، یہ دلالت کرتا ہے ایک معلم شخص پر جس نے تعلیم دی ہو. ولیکن کلمۃ علمنی شخصتہ وعینتہ، اب یہ ھذا ھو الذی یہ وہی ہے، یہ ایک ذات تو ہے، علمنی اس ذات کو مشخص کر رہا ہے، معین کر رہا ہے. والتشخیص والتعیین لا ینافی الاستقلالیت، اب یہ تشخیص کرنا اور تعین کرنا اس تک استقلال سے کوئی منافات نہیں رکھتی. یعنی یہ نہ کہیں ہم کہ بھئی یہ ھذا ھو الذی علمنی کے بغیر معنی نہیں دے پاتا، نہیں معنی دے پاتا ہے. کالتخصیص بالمضاف الیہ فی المضاف، جس طرح جو ہے وہ مضاف الیہ کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے مضاف میں، اسے کہتا ہے عبداللہ، وکلمۃ عبد فی عبداللہ تدل علی ذات المستقلہ، یعنی یہ عبداللہ جو ہے اس مثال میں عبد جو ہے وہ ایک ذات مستقلہ پر دلالت کرتا ہے. والمخصصۃ بلفظ الجلالہ، اور وہ جو اللہ کا عبد ہو. وہذا تخصیص لا ینافی الاستقلالیت المقصودۃ فی تعریف الاسماء، کہتے ہیں یہ تخصیص جو ہے اس استقلال سے جو اسماء کی تعریف میں مخصوصہ اس سے کوئی جو ہے وہ منافات نہیں رکھتی ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ضمائر موصولات اور اسماء یہ جو ہیں وہ مستقل ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اذا تبین ھذا فاعلم انہ اختلف الاصولیون فی ثبوت الحقیقت الشرعیۃ وعدمہ، کہ یہاں سے جو ہے وہ پھر اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے دو مقدمے ذکر کر لیے، اب اس کے بعد دوبارہ ہم اس اصلی بحث کی طرف آتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا نہیں ہے. تو اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سبق میں اس سے مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.